ZNU چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ZNU کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ضیاء اللہ صدیقی۔ آج ہم وہ وجوہ شریف گاؤں میں آئے ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ہی خوبصورت مسجد آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ مسجد بنانے میں وہ پیر سید فیض الحسن شاہ دامت برکاتہم عالیہ ان کا بڑا ہی اہم کردار ہے۔ انہوں نے اس گاؤں کے اندر اس مسجد کو تعمیر کیا ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس مسجد کا نام ہے۔ تو یہ مسجد جو کہ صوفیہ مسجد جو ترکیہ کے اندر موجود ہے، اس کی ہی وہ طرز پہ اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ تو بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے۔ آپ یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو ولاگ بھی دکھا رہے ہیں مسجد کے، تو بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ شاہ صاحب کی کوششوں اور کساوشوں کے ساتھ یہ مسجد اس وقت وہ مکمل تقریباً تعمیر ہو چکی ہے۔ تو زیادہ تعمیر اس کی ہو چکی ہے، بس تھوڑا چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ باقی وہ ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم اس کی مکمل آپ کو وزٹ کرواتے ہیں مسجد کا، تو ساتھ اس کے بارے میں تفصیل پوری بتاتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ تقریباً 16 کنال زمین جو ہے رقبہ جو ہے اس پہ یہ مشتمل ہے۔ اور اس مسجد کی آپ طرز تعمیر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ہی خوبصورت صوفیہ مسجد کی طرز کی اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ تو یہ مسجد تعمیر کرنے میں وہ شاہ صاحب نے بڑی ہی محنتوں کے ساتھ بڑی ہی کوششوں کے ساتھ وہ عوام سے ہی فنڈ اکٹھا کر کے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ اور یہ شاہ صاحب نے کہ اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں۔ اس علاقے کے لوگ بڑے ہی وہ جاہلیت کی دلدل میں دھنسے ہوئے لوگ تھے، لیکن شاہ صاحب نے یہاں پہ یہ مسجد بنا کر جنگل کے اندر ایک منگل پیدا کر دیا، اور ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنی بڑی ہی محنتوں کے ساتھ ان کو وہ راہ راست پر لے کر آئے ہیں۔ اور اسی طرح ہر سال محرم الحرام 10 محرم الحرام کو اسی ہی گاؤں کے اندر وجوہ شریف میں ایک بہت ہی بڑا وہ ایک محفل بھی ہوتی ہے، ایک کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جس میں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، اور دور دراز سے بہت سارے لوگ جو شاہ صاحب کے دامت برکاتہم عالیہ ان کے مرید ہیں، وہ دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو چلیے چل کے ہم آپ کو مکمل مسجد کا وزٹ کرواتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے ہی وہ بڑی ہی محنت کے ساتھ اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اس مسجد میں جو پتھر لگا وہ پتھر مردان سے لایا گیا، اور اس طرح جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے وہ کاریگر ملتان سے آئے تھے، اور انہوں نے بڑی ہی وہ باریکی کے ساتھ اس میں کام کیا ہے، اور شیشہ ہے بڑی ہی مہارت کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ تو چلیے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ناظرین، ہم اب آپ کو مسجد کے اندر ہال کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑی ہی خوبصورت یہ ستون جو کہ خوبصورت ٹائلز بڑی ہی خوبصورت کلر کی آپ دیکھ سکتے ہیں، محنت سے لگائی گئی ہیں۔ تو اسی طرح آپ کو ہم اندر لے کے چلتے ہیں، مسجد کے ہال کے اندر سے جا کے سارا دکھاتے ہیں کہ کتنی ہی محنت سے اندر شیشہ لگایا گیا ہے، جس سے یہ سارا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مین یہ گیٹ ہے، یہ اس کا بھی لکڑی کا کام دروازوں کا ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنی باریکی سے اس کی جو ڈیزائننگ کی گئی ہے۔ یہ مین دروازہ ہے مسجد کا، یہ لکڑی کا کام ہوا ہے۔ تو باقی اندر آپ کو سارا حال دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد کا بہت بڑا حال ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساتھ ساتھ الفت بھائی آپ کو یہ سامنے محراب ہے میرے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ امام صاحب خطبہ دیں گے اور نماز یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہ بڑی ہی وہ کاریگری کے ساتھ ملتان سے آئے ہوئے جو کاریگر تھے انہوں نے شیشہ لگایا۔ یہ مکمل ٹوٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ پہ بھی اور سائڈ کی دیواروں پہ بھی، اور اسی طرح الفت بھائی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی ہی مہارت کے ساتھ کام کیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ تو باقی یہ آپ کو یہ چھت بھی دیکھیں اس کا، ٹھیک ہے۔ یہ چھت پہ بھی بڑا ہی خوبصورت گنبد جو ہیں ان کو اندر سے شیشے کے ساتھ مزین کیا گیا ہے۔ یہ شاہ صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور بڑی ہی محنت ہے، اور اس مسجد کو
مکمل ہونے میں 5 سال کا عرصہ لگا اور اس مسجد کے اوپر جو پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ وہ 16 سے 17 کروڑ روپے ہیں جو اس مسجد پہ خرچ ہوئے ہیں، جو کہ مریدوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں، اسی طرح عوام نے دیے ہیں جو اس پر خرچ ہوئے ہیں۔ تو یہ شاہ صاحب نے یہاں ایک وجواں شریف گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا ایک دین کا مرکز، دین کا گہوارہ اور دین کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا روشن ستارہ یہاں پہ روشن کر دیا ہے، اور بہت بڑی ان کی شاہ صاحب کی محنت ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو جو ہے وہ ان کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، سرخرو کرے ان کو، ٹھیک ہے، اور ان کے جو وہ غیبی خزانوں سے شاہ صاحب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ تو اسی طرح شاہ صاحب کے والد گرامی جو ہیں ان کا ادھر مقبرہ بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو چل کے دکھاتے ہیں، تو چلیے ہمارے ساتھ چلیں۔ شاہ صاحب کے والد گرامی کے مقبرے کی طرف جا رہے ہیں، تو آ جائیں آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ اس طرف یہ بھی دیکھیں، بڑی ہی وسیع و عریض مسجد ہے اور بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے، اور بہت دور دور سے لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شاہ صاحب کے ماشاءاللہ بہت ہی جو زیادہ ان کے مرید ہیں جو ان کے ساتھ بڑی ہی محبت کرتے ہیں، اور ان کی مریدوں کی محبت اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا ان کے ساتھ تعاون کیا، اور سب کے گاؤں والوں کے لوگوں کے مریدوں کے تعاون کے بعد جو ہے وہ آج ماشاءاللہ یہ مسجد پایہ تکمیل تک پہنچی ہے۔ یہ اس کو لاک لگا ہوا ہے، یہ الفت بھائی آپ کو ان کے والد گرامی یا ان کا آپ کو یہ مقبرہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ سید صادق حسین شاہ صاحب پیر طریقت، سید صادق حسین شاہ صاحب صابری چشتی، یہ ان کا مقبرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو بھی مسجد کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا۔ یہ پیر صاحب کا یہ شجرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کو یہ ساتھ ساتھ الفت بھائی ان کا سلسلہ نسب شاہ صاحب کا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ، ان کا یہ سلسلہ نسب ہے۔ وہ شجرہ طریقت تھا جو پہلے آپ کو الفت بھائی دکھا رہے تھے۔ تو بڑے ہی خوبصورت مناظر ہیں، اور بڑے ہی ٹی وی چینل والے جو ہیں وہ بھی آئے، انہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اس مسجد کو اس کی کوریج کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کے مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ شاہ صاحب کے بہت ہی اچھے، بہت ہی نیک اور بہت سارے مقاصد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم تو آئے تھے کہ شاہ صاحب ہم سے ملاقات ہوگی اور ان سے ہم انٹرویو کریں گے، لیکن شاہ صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دوبارہ شوٹنگ کریں گے یہاں پہ آ کے، اور شاہ صاحب سے انٹرویو بھی کریں گے، ان کے مقاصد ان سے جانیں گے، ٹھیک ہے، کہ آگے آئندہ جو ہے ان کے مزید کیا مقاصد ہیں۔ تو دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو، ہماری ویڈیوز کو، اور ہمیں سپورٹ کیجیے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔